الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. سورۃ الزخرف کی تفسیر چل رہی ہے. پچھلی آیات میں یہ بیان تھا کہ آسمان و زمین کی تخلیق کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. کائنات کو وجود بخشنے والی ذات اللہ کی ہے. اور یہ وہ بات ہے جس کو صرف مومنین اور ایمان والے ہی مانتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ کافرین اور مشرکین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اس پوری کائنات کو وجود دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے. جب انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آسمان و زمین کا خالق اور آسمان و زمین کی درمیانی تمام چیزوں کو بنانے والا اور پیدا کرنے والا صرف ایک اللہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ خالق ہے اور خالق ہونا اس کی صفت ہو گئی. اور جتنی چیزیں اس نے وجود میں لائی ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں. خالق اور مخلوق میں برابری نہیں ہو سکتی. جو مشرکین تھے انہوں نے خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑنا شروع کر دیا. جو مشرکین تھے انہوں نے خالق کے ساتھ مخلوق کو جوڑنا شروع کر دیا. چنانچہ ان باتوں میں سے جو مخلوق کی باتوں میں سے خالق کی طرف منسوب کی گئی، اس میں سے ایک بات یہ انہوں نے گڑھ لی کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جز ہے. اللہ کا کیا ہے؟ جز، حصہ ہے. وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِنْ عِبَادِهِ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا. اللہ کے لیے انہوں نے اس کے بندوں میں سے جز بنا دیا، حصہ بنا دیا. حالانکہ اللہ کی ذات حصوں سے پاک ہے. حصہ ہونا مخلوق کی صفت ہے. حصہ ہونا کس کی صفت ہے؟ چند ٹکڑوں سے مل کر، چند حصوں سے مل کر مخلوق بنتی ہے. جیسے انسان ہے تو انسان کا وجود یہ چند چیزوں سے ہوا ہے، تو مختلف حصوں سے، مختلف چیزوں سے انسان کا وجود ہوا ہے. جو چیز وجود میں آتی ہے وہ فنا ہوتی ہے. جو چیز وجود میں آتی ہے وہ، بولیے، یہ ضابطہ ہے. کل حادث، ہر وہ چیز جو وجود میں آتی ہے اس کو فنا ہونا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے یہ وجود میں آئی بھی نہیں. اللہ کی ذات قدیم ہے، پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گا. تو وہ خالق ہے. مخلوق کی صفت وجود میں آنا بھی ہے، فنا ہونا بھی ہے. خالق کی صفت نہ وجود میں آنے کی ہے نہ فنا ہونے کی. وہ پہلے سے ہے، ہمیشہ رہے گا. پہلے سے ہے، لہذا مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ شرک کرنا ہے. مخلوق کو خالق کے ساتھ جوڑنا اللہ کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ لہذا جن لوگوں نے اللہ کے لیے جز مانا انہوں نے یہ تقریر کرنا شروع کر دی کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، کیونکہ اولاد اپنے ماں باپ کا حصہ ہوتا ہے. اولاد اپنے ماں باپ کا کیا ہوتا ہے؟
ہر اولاد جو ہے اپنے ماں باپ کا جز ہوتی ہے، یعنی ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہونے والی اولاد ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے پورے حصے کا، ان کے پورے بدن کا ایک جز، ایک حصہ کیا ہے؟ اولاد ہے، جو منی کی شکل میں رحم مادر میں ٹھہری اور اس کے نتیجے میں ایک بچہ بن کر کیا ہو گیا؟ پیدا ہو گیا۔ تو یہ در حقیقت جو بچہ ہے وہ اپنے باپ کی منی کا ٹکڑا ہے، اپنے باپ کے منی کا حصہ ہے، اپنے ماں کی منی کا ایک حصہ ہے۔ تو اولاد ہونا یہ کیا ہے؟ جز ہے، اللہ کی ذات جز سے پاک ہے، سمجھا؟ چنانچہ فرشتوں کے بارے میں ان مشرکوں نے یہ بات گڑھ لی کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ کیا کہنے لگے؟ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا جواب یہ دیا کہ اگر اللہ کو فرشتوں کو ہی بیٹیاں بنانا تھا تو پھر بیٹوں کو اللہ تعالیٰ کیوں نے اپنی اولاد بناتے؟ بیٹیاں ہی اللہ تعالیٰ نے کیوں منتخب کر لی؟ اگر تمہاری یہ بات صحیح ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر اللہ نے اپنے لیے اولاد کا انتخاب کر لیا، تو کیا یہ اچھا ہوتا کہ عورت کے مقابلے میں، بیٹی کے مقابلے میں بیٹے میں صلاحیتیں زیادہ ہوا کرتی ہے؟ اللہ بیٹوں کو اپنا اولاد بنا دیتا، لڑکوں کو اپنا اولاد بنا دیتا، مذکر کو اپنی اولاد بنا دیتا، فرشتوں کو بیٹیاں بنا کر اپنی طرف کیوں منسوب کر دیا؟ تو یہ فرشتوں کے سلسلے میں یہ کہنا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، در حقیقت اللہ کی ذات کے ساتھ شرک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے، اپنی صفات میں بھی اکیلا ہے، نہ اس کی ذات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اللہ الصمد، یہ وہ اللہ ایسا ہے کہ ساری کائنات اس کی محتاج ہے کیونکہ وہ خالق ہے، اور وہ کسی کا بھی محتاج نہیں کیونکہ وہ خالق ہے۔ خالق مخلوق کا محتاج نہیں ہوتا، مخلوق ساری خالق کی کیا ہوتی ہے؟ محتاج ہوا کرتی ہے۔ اس بنا پر ساری مخلوق خالق کی محتاج، اور خالق کسی کا بھی محتاج نہیں، خالق کو کسی کی ضرورت نہیں۔ لم یلد، اس کی کوئی اولاد نہیں، ولم یولد، وہ کسی کی اولاد نہیں، کیونکہ اولاد ہونا تو بیٹا، بیٹے کے بعد بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، اس کے بعد اس کا بیٹا، یہ سب حصے در حصے کہلاتے ہیں، جز در جز کہلاتے ہیں، کہ اس کا جز یہ، اس کا جز یہ، اس کا جز یہ، اس کا جز یہ، اس طرح جو ہے حصے یہ کہلاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ کسی کا اولاد، یعنی اللہ کا نسب نامہ نہیں کہ اللہ کے ابا ہے، اللہ اس کے ابا ہے، اس کے ابا ہے، یہ تو مخلوق کی صفت ہے، یہ عاجز اور کمزوری ہے، یہ عجز ہے، کمزوری ہے، جو کمزوری مخلوق کی صفت بن سکتی ہے، اللہ کی صفت نہیں بن سکتی۔ اللہ کی ذات اولاد سے پاک ہے، اسی لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ صبر کرنے والا کوئی نہیں ہے کہ مخلوق اللہ کے لیے اولاد کو تسلیم کرتی ہے، یعنی اللہ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی ان کے ساتھ مہربانی کا معاملہ کر رہا ہے، رزق پہ رزق کھلا رہا ہے، عافیت پہ عافیت دیے جا رہا ہے۔ اتنا بڑا الزام اللہ پہ لگا رہے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مہربانی کر رہا ہے، ان کو روزی پہ روزی بھی دیے جا رہا ہے، عافیت پہ عافیت بھی دیے جا رہا ہے، صحت پہ صحت بھی دیے جا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے باوجود بہت زیادہ تکلیف ہونے کے بھی اللہ کی مہربانی بندوں پر ہے، جو اللہ کی طرف اس طرح کی غلط باتیں منسوب کرتے ہیں۔ چنانچہ آیتوں میں فرمایا گیا کہ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے ایک جز مان لیا۔ یہ جز مان لینا بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الانسان لکفور مبین، حقیقت تو یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، کھلا ناشکرا ہے۔ اللہ کے بارے میں یہ بات یہ ماننا چاہیے تھی کہ اللہ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، اور یہاں اسی عیب کو بچے ہونے کو اور اولاد ہونے کو اور جز ہونے والے عیب کو کس کے ساتھ جوڑ رہے ہیں؟ اللہ کے ساتھ جوڑ رہے ہیں۔ یہ کھلا ناشکری ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں خود کے لیے بنائیں اور تم کو بیٹوں کے ساتھ خاص کر دیا، اصفاکم بالبنین، تمہیں بیٹوں کے ساتھ منتخب کر دیا۔ حالانکہ ان مشرکوں کا حال کیا تھا؟ جو اللہ کی طرف فرشتوں کی نسبت بیٹیاں ہونے کے اعتبار سے کرتے تھے، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاں بیٹی جب پیدا ہوتی تو خود ان کا منہ چڑھ جاتا تھا، ان کو بیٹا ہوتا تو خوشی ہوتی تھی،
بیٹی کے وجود سے اور پیدا ہونے سے ان کو خوشی نہیں ہوتی تھی، ناراض ہوا کرتے تھے. یہ تو بیٹی ہونا بولے تو بہت بڑی مصیبت تھی کافروں کے یہاں. آج بھی ان کے یہاں بہت سارے ایسے خیال رکھتے ہیں، اور ان کے یہاں کہا کہ ہمارے یہاں بھی ان کے ساتھ لگ لگ کے آج مسلمان بھی بیٹی کو مصیبت تصور کرتا ہے کہ بیٹی ہو گئی تو اب کیا اس کو پڑھانا پڑے گا، اس کی شادی کرنی پڑے گی. اور اللہ جو ہے رحم فرمائے ان لوگوں پر جو یہ بھی سوچتے ہیں کہ اس کو جہیز دینا پڑے گا. تو جہیز پہلے سے ایک مصیبت ہے جو اپنے آپ پر زبردستی اپنے گلے میں گھنٹی باندھی ہوئی ہے، اور پھر اس کو یہ سمجھ کر کے بیٹی ہوئی یہ مصیبت بن گئی. اب جہیز کس کو دینا پڑے گا؟ جہیز کا تو کوئی ثبوت ہے نہیں، جہیز کا کوئی جواز ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو اس کے ساتھ جوڑ کر مصیبت میں ایک مصیبت یہ بھی سمجھی جاتی ہے. تو بیٹی کے پیدا ہونے کو مصیبت سمجھنا پہلے سے چلتا آ رہا ہے. مشرکوں کے یہاں اس کا بڑا رواج تھا. وہ بچی جب پیدا ہوتی تھی تو ان کے یہاں بچی کو برداشت نہیں کرتے تھے، بلکہ کئی ایسے واقعات جاہلیت کے ہیں کہ لوگوں نے اپنی بچیوں کو زندہ زمین میں ڈال دیا، گاڑ دیا. وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے میدان میں اس زندہ زمین میں گاڑی ہوئی بچی کے بارے میں سوال کرے گا کہ اس بچی کو پیدا میں نے کیا، گاڑنے کا حق تجھے کس نے دیا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ کی پاداش میں اور کس گناہ کی وجہ سے اس کو مارا گیا؟ اس کا جواب دینا پڑے گا ان تمام لوگوں کو جو اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں، چاہے اس زمانے کے اعتبار سے زمین میں گاڑتے ہوں یا اس زمانے کے اعتبار سے بچوں کو گراتے ہیں، یا اس زمانے کے اعتبار سے بچوں کو گراتے ہوں. جو اپنے بچوں کو گراتے ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں سے سوال ہوگا، کیونکہ یہ دی جانے والی نعمت ہماری اپنے ہاتھ سے کمائی ہوئی نعمت نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے. اس کا انکار کر کے لوگ کیا کر رہے ہیں؟ گرا رہے ہیں. اس کے بارے میں سوال ہوا. تو مشرکوں کے یہاں خود کئی ایسے مشرک تھے جنہوں نے بعد میں چل کر جب ایمان قبول کیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا، ایک صحابی نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول نے 9 بیٹیوں کو زمین میں گاڑ دیا. کتنی بیٹیوں کو؟ 9 بیٹیوں کو زمین میں یا رسول اللہ گاڑ دیا. کیا کیفیت ہوگی، کیا ان کے دل کی جو سختی ہوگی کہ انہوں نے زندہ بچی کو 9 بچیوں کو زمین کے اندر کیا کر دیا؟ گاڑ دیا. یہ عقیدہ ان کا ایسا تھا کہ وہ سوچتے تھے کہ یہ مصیبت ہے، یعنی یہ بیٹی کو ہم کسی کو شادی کرا کر دیں گے تو داماد بننا بھی عیب سمجھا جاتا تھا کہ داماد بنے گا، اس کی وجہ سے ہم کو کسی کو کیا بنانا پڑے گا؟ داماد بنانا پڑے گا. یہ بھی عیب سمجھا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، کہ جب ان میں سے کسی کو اس بات کی بشارت دی جاتی ہے جس کی نسبت وہ لوگ رحمان کی طرف کرتے ہیں، یعنی بیٹی، جس فرشتے کو اللہ کی بیٹی بناتے ہیں، اگر ان کے یہاں کوئی بیٹی پیدا ہو جائے اور ان کو کہا جائے کہ تمہارے گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، تم کو مبارک ہو، ظل وجہہ مسودہ، تو ان کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے. وہ قضیب اندر کے اندر گھٹتا رہتا ہے کہ یہ مصیبت کا ہے کہ میرے گھر پیدا ہو گئے. تو ان کا یہ حال تھا کہ بیٹی کی پیدائش کو اپنے لیے مصیبت سمجھتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اسی بیٹی کی نسبت کرتے تھے. اللہ کہہ رہا ہے جس بیٹی کو تم اپنے لیے مصیبت سمجھتے ہو اس کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہو. کتنی جاہلانہ بات ہے. یہ تو بہت ہی بیوقوفانہ حرکت ہے، جاہلانہ حرکت ہے کہ جس کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے اس کو کس کی طرف منسوب کرتے ہو؟ اللہ کی طرف. پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے او من ينشأ في الحلیہ وهو في الخصام غیر مبین. اور عورت، فرشتے کو بیٹا کہنا بولے تو کیا ہے؟ مؤنث ہونا، یعنی فیمیل. کیا بولتے ہیں کہ ایک فیمیل کی نسبت کس کی طرف ہوگی؟ اللہ کی طرف، کہ اللہ کی بیٹی ہے. تو عورت ہونا ایک ایسا جو ہے وصف ہے کہ او من ينشأ في الحلیہ، کیا وہ جس کو زیورات میں پالا پوسا جاتا ہے اور پھر وہ بات کرنے میں اور جو ہے جواب دینے میں کھل کر بات نہیں کر سکتی، اس کی نسبت تم اللہ کی طرف کرتے ہو؟ یا اللہ تعالیٰ نے عورت کی 2 صفات ذکر کی ہے. او من ينشأ في الحلیہ، وہ جو زیورات میں پالی پوسی جاتی ہے. معلوم ہوا عورتوں کے لیے زیورات استعمال کرنا کیا ہے؟ جائز ہے. سونے کے، چاندی کے زیورات کا استعمال کرنا عورتوں کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے. ان کے لیے وہ زینت کا ذریعہ ہے، سامان ہے. تو اس
آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے زیورات کا استعمال جائز ہے جبکہ وہ شریعت کے موافق ہو. یعنی زیورات کا استعمال اور آرائش اختیار کرنا، بننا سورنا، کیا کہتے ہیں جس کو، بیوٹی پارلر میں جا کر جو کیا کرتے ہیں عورتیں سجتی ہیں، تو یہ جو سجنے کو اردو کے اندر کہیں گے آرائش اختیار کرنا. کیا کرنا؟ آرائش اختیار کرنا. تو آرائش اختیار کرنا ان کے لیے جائز ہے جب تک کہ یہ آرائش شریعت کے موافق ہو. شریعت سے ہٹ کر آرائش اختیار کرنے کی اجازت، شرعی ضابطوں کے مطابق ان کی آرائش بیٹھتی ہو تو پھر وہ جائز ہوگی. ان ضابطوں سے ہٹی ہوئی جو بھی آرائش ہوگی اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انداز بیان اللہ تعالیٰ کا یہ بتا رہا ہے کہ آرائش میں، سجنے اور دھجنے میں اور اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں اتنا انہماک، اتنا اس میں دھیان لگانا کہ صبح اور شام بناؤ سنگار ہی میں لگی رہے، یہ بھی مناسب نہیں. یہ طریقہ مناسب نہیں ہے. بہت ساری عورتیں وہ ہیں جن کا صبح اٹھنے سے لے کے رات سونے تک، بلکہ نیند میں بھی وہ کام رہتا ہے. سمجھے آپ؟ ان کا ایک ہی کام رہتا ہے، بس سجنا اور بھجنا. اسی کے پیچھے ان کا دھیان، پوری صلاحیت کس کی طرف، کس کے پیچھے جا رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جب عورتوں کے آپس میں تذکرے اور باتیں ہوتی ہیں تو زیادہ تر باتیں کیا کی ہوتی ہیں؟ زیورات کی، کپڑوں کی، سجنے کی، کسی آرائش سے متعلق جو امور ہے اسی پر بات ہوگی کہ ہم نے یہ خریدے ہیں، ہم نے وہ خریدے ہیں، ہم نے اس سے لباس لیے، ویسا لباس لیے، ہم نے جو ایسے آرائش کے طریقے اختیار کیے، ویسے اختیار کیے. اس سے زیادہ ان کی اور کوئی باتیں ہوتی نہیں ہیں، کیونکہ ان کے حد ہی اتنی ہے. اللہ نے ان کو بنایا ہی ایسا ہے کہ وہ مردوں کی طرح صبر والی، مردوں کی طرح جو ہے ہمت والی، مردوں کی جیسے مرد جو ہے اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں اور بڑی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اس طرح کی ہمت عورتوں میں ہوا نہیں کرتی ہے. ان کی ہمت اتنی ہوا کرتی ہے، اسی لیے ان کا اسی میں انہماک زیادہ رہتا ہے. لیکن اتنا انہماک کہ آدمی کہ عورت جو ہے اپنے اوپر جو حقوق لازم ہیں ان حقوق کو بھی چھوڑ دے، یہ درست طریقہ نہیں ہے. جیسا کہ آج کل بہت ساری شکایتیں اس طرح کی ہماری عورتوں کے بارے میں آتی رہتی ہیں کہ وہ اتنا سجنے دجنے میں لگی ہوئی ہیں کہ شوہر کے حق ضائع ہو رہے ہیں، اتنا سجنے میں لگی ہوئی ہے کہ ماں باپ کے حق کیا ہو رہے ہیں؟ ضائع ہو رہے ہیں. اتنا سجنے میں لگی ہوئی ہیں کہ پڑھائی پر دھیان نہیں ہے. اس طرح کی جو ہے اپنے اوپر جو واجب چیزیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑ کر اسی میں لگے رہنا اور جو ہے گھر والوں کو ناراض کرنا یہ درست طریقہ نہیں ہے. بہرحال عورتوں کا یہ وصف ہے کہ وہ زیورات میں پالی پوسی جاتی ہے، ہمیشہ اسی کے اندر چھوٹے سے بڑی ہوا کرتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ان میں کہ اکثریت کا حال یہ ہے کہ جب کسی موقع سے کوئی بات کرنے کی نوبت آتی ہے اور اپنے معافی ضمیر کو پوری قوت اور وضاحت کے ساتھ، دل کی بات کو پوری قوت اور وضاحت کے ساتھ کسی کے سامنے جب پیش کرنا ہوتا ہے تو اس پر عورتیں عام طور پر قادر نہیں ہوتی. جو صلاحیت اپنے دل کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عطا فرمائی ہے، اتنی صلاحیت عورتوں کو عام طور پر اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے. عمومی طور پر عورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ جب اپنے دل کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کرنی جاتی ہے تو وہ اپنا اصل مقصد بیان کرنے کی بجائے یہاں وہاں چلی جاتی ہے. بات کرنے میں اپنا اصل جو مقصد بیان کرنا ہے وہ ان سے رہ جاتا ہے اور وہ بات کرنے میں اس بات پہ سے کوئی اور چلی گئی، یعنی یہاں وہاں چلی جائے گی لیکن اپنی بات کو مضبوطی کے ساتھ وہ سامنے والے کو پیش نہیں کر پاتی ہے. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ عورتوں میں یہ عمومی طور پر کمزوری ہے، ورنہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض عورتیں وہ ہوتی ہیں جو بولنے میں بڑی ماہر ہوا کرتی ہیں. تو اگر بعض عورتیں بولنے میں ماہر ہوں اور مردوں سے آگے نظر آئیں تو اس کا مطلب یہ آیت کے خلاف نہیں ہے. ہو سکتا ہے چند عورتیں ایسی ہو بھی جو بڑی اچھی وضاحت کے ساتھ اپنی دل کی بات کو لوگوں کے سامنے رکھ سکتی ہوں، لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا ہے. عام طور پر ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ عورتیں ہیں جن میں صرف ان کا کام سجنا دجنا ہے اور بات کرنے پہ آئے تو کھل کر بات بھی نہیں کر سکتی ہیں. کیا ایسی عورتوں کی نسبت تم اللہ کی طرف کر رہے ہو اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دے رہے ہو؟ تو کتنی بری بات ہے.
بہت غلط چیز ہے. الکم الذکر ولہ الانثی, کہ تمہارے لیے مذکر ہو, تمہارے لیے بیٹے ہوں اور اللہ کے لیے بیٹیاں. تلک اذا قسمۃ ضیزہ, یہ تو ایسی کی تقسیم ہے جو بڑی بھونڈی ہے, غیر منصفانہ تقسیم ہے. اس لیے اللہ کی طرف ایسی اولاد کی نسبت کرنا درست نہیں ہے. کیا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں, ان کے پیدا کرنے کے ٹائم پہ وہ لوگ وہاں پہ موجود تھے کیا؟ اشہدوا خلقہم, کیا وہ لوگ وہاں موجود تھے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ وہاں تو وہ موجود. پھر تم نے کیسے کہہ دیا کہ یہ مؤنث ہے, یہ فیمیل ہیں, یہ بیٹیاں ہیں, اور اللہ نے جو اللہ سے یہ پیدا ہوئی ہے؟ نعوذ باللہ, ایسی بات کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. تو فرمایا اَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ, کیا وہ جو زیورات میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بات کرنے میں کھل کر بات نہیں کر سکتی, اس کی نسبت تم اللہ کی طرف کرتے ہو. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا, وہ فرشتے جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے مؤنث بنا دیا, انہوں نے اس کو جو ہے عورتیں بنا دی. اشہدوا خلقہم, کیا ان کے پیدائش کے وقت یہ سب موجود تھے؟ ستکتب الشہادۃ ویسألون, جو بات زبان سے کہہ رہے ہیں اس پر گواہی ہے, یہ لکھا جائے گا ان کا دعویٰ. جو بات زبان سے کہی جا رہی ہے وہ دعویٰ لکھا جائے گا. اور اس قانون اور ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ تم نے تو یہ باتیں کہی تھی, کہاں سے لائے تھے یہ بات؟ اس سے اشارہ اس بات کی طرف ہو گیا کہ آدمی زبان کو سنبھل کر استعمال کرے. جب بھی کوئی بات کہنی ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ پتہ نہیں, علم نہیں, نہ اس کی کوئی دلیل ہمارے پاس ہے, ایسی بات کو جلدی سے کہنا نہیں چاہیے, بلکہ بولنے میں احتیاط رکھنا چاہیے. اس لیے کہ جو بات زبان سے نکل رہی ہے وہ کل قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اس کا ہمیں جواب دینا ہے کہ تم نے یہ بات کیسی کہی. آج تو ہم لوگ بولتے ہیں اور پھر سوچتے ہیں, حالانکہ پہلے سوچنا چاہیے اور پھر بولنا چاہیے کہ یہ بات میرے لیے بولنا مفید ہوگا یا مفید نہیں ہوگا, اس سے فائدہ ہوگا یا فائدہ نہیں ہوگا. تو ستکتب الشہادۃ, ان کی اس گواہی کو لکھا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناہ, جو لوگ اللہ کے سوا دوسرے معبودوں کی پرستش اور پوجا کرتے ہیں وہ ایک دلیل یہ دیا کرتے تھے کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. یعنی اللہ تعالیٰ چاہ رہا ہے اس لیے ہم ان بتوں کی کیا کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم کو یہ کیسے پتا چلا کہ اللہ کی چاہت تمہاری اس بتوں کی پرستش کے ساتھ لگی ہوئی ہے؟ کیسے پتا چل گیا کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ تم بھی اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کی پرستش اور پوجا کرو؟ اس کی ان کے پاس کوئی بھی دلیل نہیں ہے. لو شاء الرحمن ما عبدناہ, یہ کہتے ہیں کہ اگر رحمان چاہتا تو ہم ان بتوں کی پوجا پاٹ نہ کرتے. ما لہم بذلک من علم, ان کے پاس اس کی حقیقت کا کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یخرصون, خالی پھینکم پھاک کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ صرف پھینکتے ہیں, اندازے لگاتے ہیں, اس کی حقیقت کا علم ان کے پاس کچھ بھی نہیں. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ, کسی بھی بات کو پیش کرنے کے لیے دو طرح کی دلیل دینے کی ضرورت پڑتی ہے. ایک دلیل نقلی ہوتی ہے اور ایک دلیل عقلی ہوتی ہے. دلیل نقلی کا مطلب یہ ہے کہ جو بات اگلوں سے کتاب کے واسطے سے یا نبی اور پیغمبر کے واسطے سے ہم تک پہنچی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں؟ جس بات کا ثبوت کتاب اللہ میں ہو یا جس بات کا ثبوت رسول اللہ سے ہو, اس کو دلیل نقلی کہتے ہیں. یعنی نقل ہوتے ہوتے یہ آئی ہے. نقل کے معنی منتقل ہونا. تو جو بات اوپر سے منتقل ہوتے ہوئے آئی, اللہ نے کتاب میں اتاری ہے, نبی کے ذریعے سے ہم تک وہ بات پہنچتے 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 ہم تک آئی, ایسی دلیل کو دلیل نقلی کہتے ہیں. اور دلیل عقلی اس دلیل کو کہتے ہیں جو عقل میں آتی, جو عقل سے سمجھی جاتی ہے. جو بات عقل سے سمجھی جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ دلیل عقلی. ان کے پاس اللہ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے کے لیے نہ کوئی دلیل نقلی ہے نہ کوئی دلیل عقلی ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو یہی کرتے دیکھا ہے, اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمانا ہے کہ باپ دادوں کو ایک طریقے پر پانا اور ایسا کرتے دیکھنا یہ کوئی صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. صحیح ہونے کے لیے تو اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننا پڑے گا. باپ دادوں کا دین یہ کوئی ضروری نہیں کہ تمہارے لیے صحیح دین ہو. اس لیے فرمایا ہم آتیناہم کتابا من قبلہ, کیا ان کو ہم نے کوئی اس سے پہلے کتاب دی تھی؟ فہم بہ مستمسکون, کہ اس کتاب کو انہوں نے مضبوطی سے پکڑا ہوا ہے اور کہہ رہے ہیں کہ اس کتاب اللہ میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے علاوہ کی عبادت کرو. ایسی کوئی کتاب ہے تمہارے پاس تو لے کر آؤ. تو ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھا. بل قالوا, بلکہ انہوں نے جواب میں کیا کہا؟ انا وجدنا آباءنا علی امہ, ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے. وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُهْتَدُونَ, اور انہی کے طریق پر ہم
ان کے نقش قدم پر چلے جا رہے ہیں. وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا. اب یہ جو انہوں نے بات کہی، ان کے پاس جو ہے یعنی وہ کفار اور مشرکین جو اللہ کے علاوہ کو پوچھتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، بس باپ دادوں کو اس طریقے پر پائے اسی لیے اسی کو وہ لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. لہذا اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ وہ بات ہے جو اس سے پہلے انبیاء کے ساتھ بھی پیش آئی. جب بھی کسی بستی کے اندر اللہ نے نبی بھیجے تو اس بستی کے اندر جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے وہ فوری طور پر یہی بات کہا کرتے تھے، ہم تمہاری بات کو نہیں مانیں گے، ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک مضبوط دین پر پایا ہے، یعنی ہم نے جو بت پرستی ہمارے باپ دادوں میں چلتی آ رہی وہی ہم کرنے والے ہیں. اس آیت سے بتایا گیا کہ کبھی بھی نبی اور پیغمبر کی اور حق کی بات کے خلاف اٹھنے والے آواز مالداروں کی ہوا کرتی ہے. اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے. غریب طبقے کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں میں اکثریت کس کی تھی؟ غریبوں کی تھی. اسی لیے وہ سارے مشرکین مانتے نہیں تھے، بولتے تھے یہ غریب لوگ ان کی بات مانتے ہیں، ہم لوگ جیسے پیسے والے مالدار مانیں گے تب جا کر یہ بڑے آدمی کہلائیں گے، غریب ان کے پیچھے چلے ان کی کون مانے گا. تو غربت کی وجہ سے وہ لوگ اس حضور کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے. چنانچہ عام طور پر قوموں کے اندر جو انکار نبی کا ہوا وہ کس کی طرف سے ہوا؟ کیونکہ مالداروں کو مال کی وجہ سے نعمتوں میں پلنے کی عادت ہوا کرتی ہے. بولیے، مالداروں کو مال کی وجہ سے نعمتوں میں پلنے کی عادت ہوا کرتی ہے. جب وہ حق بات کو مانیں گے تو بہت سی نعمتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، بہت سی آرائشوں کو اور آسائشوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، راحتوں کو چھوڑنا پڑتا ہے، اپنی قربانی دینی پڑتی ہے، جان کی، مال کی، بہت ساری قربانی دینی پڑتی ہے. تو ایسے موقع پر مالدار آدمی بولتا ہے کہ یہ کون قربانی دے گا، اس سے اچھا اسی کا کیا کیا جائے، انکار کیا جائے، اس کو ہم مانتے ہی نہیں. جب مانتے ہی نہیں تو پھر اپنے آرائشوں اور آسائشوں اور راحتوں کے ساتھ آدمی دن گزار سکتا ہے. تو مالدار لوگ ہمیشہ اس طرح نبی کی بات کو ٹکرایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ. اسی طرح ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والے پیغمبر بھیجے إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا. تو اس بستی کے مالداروں نے اور آسودہ حال لوگوں نے، خوشحال لوگوں نے جواب میں یہی کہا اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَى أُمَّةٍ، کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریق پر پایا ہے، وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ، اور ہم ان کے نقش قدم پر چلتے رہیں گے. قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدتُّمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ. پیغمبر نے ان سے کہا کہ تمہارے باپ دادوں کو جس طریق پر تم نے پایا ہے اگر میں اس سے اچھا دین لے کر آؤں تو ہم اس کو بھی نہیں ماننے والے، ہم اس کو بھی نہیں ماننے والے. قالوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. ارے ہم تو تم کو نہیں مانتے، تم کو جو کچھ دے کر بھیجا گیا ہے اسی کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. آج تو حال اللہ معاف کرے یہ مسلمانوں کا بھی ہوا ہے. اس کا ہوا ہے ایمان والوں کا، تو غیروں کا تو چھوڑیے، خود ایمان والوں کے سامنے بہت ساری باتیں جب قرآن و سنت کی آتی ہیں تو وہ اس بات کو اقرار کرتے ہیں ہم مانتے ہی ہیں، تو کائی کو ہم کو سمجھا رہے ہیں؟ نہیں سمجھا. اپنے بہت سارے جھگڑوں کو مٹانے کے لیے ہم دوسرے دروازوں پر جاتے ہیں، لیکن قرآن و سنت کا دروازہ جب ہم کو بتایا جاتا ہے اور اس میں اگر ہم کو اپنا حق چھوڑنے کی نوبت پیش آتی ہے اور ہمارے پاس جو کچھ چیزیں ہیں اس کو قربان کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے تو ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم اسلامی قانون کو مانیں گے تو ہم کو ہاتھ سے چھوڑنا پڑے گا، اور کورٹ میں جائیں گے تو پھر اپن ہی کیا رہیں گے، غالب رہیں گے، قبضہ اپنا رہے گا. اس طرح جو ہے ہم اللہ اس کے رسول کو اپنے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے قبول کرنے تیار نہیں ہیں، دوسروں کو، غیروں کو ہم قبول کرنے تیار ہیں. اِنَّا أُرْسِلْتُم بِهِ كَافِرُونَ. لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کو لے کر تم کو بھیجا گیا، یعنی جو رہنمائیاں اللہ کی طرف سے تمہیں دے کر بھیجی گئی ہیں، ہم اس کو نہیں مانتے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں. کافروں کا جب یہ حال ہوتا ہے کہ اللہ کے نظام کو لوگ قبول نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف سے انتقام آتا ہے. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ. اب ہم نے ان سے کیا لے لیا، یعنی اب ان کا کفر سر چڑھ گیا کہ یہ اللہ کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اللہ کا انکار کرنے کے لیے آمادہ ہے، قبول کرنے تیار نہیں خدا کے نظام کو. جو لوگ خدا کے نظام کو قبول کرنے تیار نہیں ہے اب ہم ان سے بدلہ لیں گے. بدلہ مختلف اندازوں سے لیا جا سکتا ہے.
پہلی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیا، تباہ کر دیا، پوری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اس امت کے پوری قوم کو ہلاک نہیں کیا جائے گا، قیامت تک اس امت کے سلسلے چلتے رہیں گے۔ اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس امت پر زلزلے آئیں جس سے قوم کو جھٹکے لگا دیے جائیں، آسمان سے بارش کے پانی کی کثرت سے ان کو جھٹکے لگا دیے جائیں، زلزلوں کے ذریعے سے ان پر جھٹکے لگا دیے جائیں، اور اسی طریقے سے ان کی صورتیں جیسا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ بندر اور جو ہے خنزیر کی صورتوں سے تبدیل کر دی جائیں گی، اور مختلف قسم کے جو ہے تجارتی اعتبار سے ان کو گھاٹے میں اور نقصان میں ڈال دیا جائے، ان پر مستقل پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی رہیں، کافر ان پر غالب ہو جائے اور یہ مغلوب ہو جائے۔ یہ سب بھی عذاب ہیں، انتقام ہے خدا کی طرف سے۔ جب ہم نے اللہ کے نظام کے بارے میں انکار کر دیا کہ ہم کو اللہ کا نظام قبول نہیں، اسی لیے بہت سی مرتبہ دارالقضا میں بہت سے مسئلے آتے ہیں تو لوگ بولتے ہیں ہم کورٹ جائیں گے، مطلب ہم کو اللہ کا قانون نہیں چاہیے، ہم کہاں جائیں گے؟ کورٹ جائیں گے۔ تو جب اللہ کا قانون نہیں چاہیے تو فانتقمنا منہم، تو اللہ کی طرف سے بدلہ آئے گا، بدلہ لیا جائے گا، انتقام لیا جائے گا۔ فانتقمنا منہم، مختلف حالات آئیں گے اور ان حالات میں آدمی گر جاتا ہے تو فانتقمنا منہم، ہم نے ان سے، ان کافروں سے بدلے لیے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، سو دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسے ہو گیا۔ اللہ برے انجام سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ جب بھی اللہ اس کے رسول کی بات ہمارے سامنے آئے تو ہم اپنے من کی اور اپنے جو دل کی ساری باتیں چھوڑ کر اللہ اس کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے آگے بڑھیں۔ اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے، اسی میں ہمارے دنیاوی بھی راحتیں ہیں اور آخرت کی بھی راحتیں ہمیں میسر ہوگی۔ اللہ ہم سب کو سمجھنا اور عمل کرنا آسان فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. اے اللہ ساری حمد تیرے لیے ہیں، اے اللہ ساری تعریف تیرے ہی لیے سزاوار ہے۔ اے اللہ تو ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، پیدا کرنے والا ہے، سب کو پالنے والا ہے۔ اے اللہ کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا محتاج ہے۔ اے اللہ تو کسی کا محتاج نہیں، اے اللہ تو اولاد سے پاک ہے، تیری کوئی اولاد نہیں، تو کسی کی اولاد نہیں، تیرے برابر کوئی شریک نہیں، تو اپنی ذات میں یکتا ہے، تو اپنی صفات میں یکتا ہے۔ اے اللہ تو اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تیری اس مہربانی اور تیرے اس رحمت کے طفیل ہم تجھ سے اپنے گناہوں کی بخشش کی معافی مانگتے ہیں، بخشش کا سوال کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما، مغفرت فرما، تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ تو بڑا رحیم ہے، تو بڑا کریم ہے، تو بڑا داتا ہے، داتاؤں کا داتا ہے۔ جب بندے تجھ سے معافی مانگتے ہیں اے اللہ تو معافی مانگنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، تو خود قرآن میں کہتا ہے تواب بندوں کو، رجوع ہونے والے بندوں کو، معافی مانگنے والے بندوں کو، کثرت سے توبہ کرنے والے بندوں کو تو پسند کرتا ہے۔ اے اللہ اگرچہ ہم بہت گنہگار ہیں، بہت خطا کار ہیں، بڑی گناہیں ہماری ہیں، رات اور دن کی بڑی بڑی گناہیں ہیں، جلوتوں اور خلوتوں کی بڑی بڑی گناہیں ہیں، لوگوں میں بیٹھ کر ہم نے بڑی بڑی گناہیں کی ہیں، چھپ چھپ کر ہم نے بہت بڑی بڑی گناہیں کی ہیں۔ اے اللہ ہمارے رازوں کو تو ہی بہتر جانتا ہے، بڑے پاپی اور مجرم ہیں، لیکن مولا تیری توفیق سے تیرے دربار میں بار بار حاضر ہو کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں۔ تیرا وعدہ ہے کہ جو بندہ سچے دل سے معافی مانگتا ہے تو اسے ایسا پاک صاف کر دیتا ہے جیسے اس سے کبھی گناہ ہوا ہی نہیں، جیسے وہ آج پیدا ہوا ہو۔ اے اللہ سچے دل سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہم سب کو معاف فرما، ہم سب کو معاف فرما۔ معافی کے قابل نہیں ہے پھر بھی معاف فرما، مجرم ہیں
اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی بدماشیوں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنی اے اللہ دل کی سختیوں کا اعتراف ہے۔ اے اللہ گناہ کرتے کرتے دل سخت ہو گئے، اے اللہ گناہ کے دھبے لگ لگ کے دل ہمارے سیاہ ہو چکے ہیں، اچھی باتیں اب اثر نہیں کرتی، سنتے ہیں لیکن اندر اثر نہیں ہوتا، دل آمادہ نہیں ہوتا کہ حق بات کو قبول کریں، تسلیم کریں، حق بات کے لیے مر مٹیں۔ رب کریم بڑے دلوں میں سختیاں آ چکی ہے، اے اللہ ان دلوں کی سختیوں کو دور کرنے والی ذات صرف اور صرف تیری ہے۔ اللہم آتی نفوسنا تقواها، اے اللہ ہمارے دلوں کو ان دلوں کا تقوی عطا فرما دے، دلوں کا تقوی عطا فرما دے، دلوں کو پاکیزہ فرما دے، دلوں کو صفائی عطا فرما دے۔ تو ہی ہے جو دلوں کو صاف کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو دلوں کو عیوب سے پاک کر سکتا ہے، تو ہی ہے جو دلوں کو گناہوں سے پاک کر سکتا ہے۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو گناہوں سے بھی پاک فرما، عیبوں سے بھی پاک فرما، دلوں کو مزکہ اور مجلہ فرما۔ اے اللہ دل کا اثر باہر کی زندگی پر پڑا کرتا ہے، دل اچھے ہو جائیں گے تو ہمارا ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا۔ اے اللہ ہمارے باطن کو بھی سنوار دے، ہمارے ظاہر کو بھی سنوار دے۔ اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، تمام لوگوں کی مغفرت فرما، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، تمام ایمان والے بھائیوں اور بہنوں کی مغفرت فرما، تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کی بخشش فرما۔ رب کریم ہم میں سے ہر ایک کی نیک اور جائز تمناؤں کو پورا فرما۔ اے اللہ اس دعا میں بہت سارے لوگ اپنے اپنے مختلف مقاصد لے کر حاضر ہوتے ہیں، ان کے مقصد اور ان کے مطلب، ان کی مرادوں کو تو بہتر طریقے پر جانتا ہے کہ ہم جائیں گے، اجتماعی دعائیں ہوں گی، اس میں کوئی نیک آدمی ہوگا، جس نیک آدمی کی نیکی کی برکت سے ہماری دعا، ہماری مراد، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا، ہماری بیماریاں دور ہو جائے گی، ہماری پریشانیاں دور ہو جائے گی، ہماری رزق میں وسعتیں آئیں گی۔ رب کریم بہت سارے نیک لوگ اس مجلس میں موجود ہیں، ان کی برکت سے، ان کے سفید داڑھیوں کے طفیل ہم تجھ سے اپنے تمام نیک مقاصد کو انجام تک پہنچانے کی درخواست کرتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اپنے نیک مقاصد میں کامیاب فرما، کامیاب فرما، کامیاب فرما، نیک مرادیں پوری فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو اے اللہ شفاء کامل عاجل دائم نصیب فرما، تمام بیماروں کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ بہت سارے لوگ بیماریوں میں مبتلا ہیں، دعاؤں کی درخواست کرتے رہتے ہیں، اے اللہ ان تمام کو بیماریوں کی اے اللہ اس جکڑ سے آزاد فرما، اے اللہ بیماری کی قید سے آزاد فرما۔ اے اللہ شافی مطلق تو ہے، اے اللہ شافی مطلق تو ہے، اگر تو شفا دینے پہ آئے تو کوئی جو ہے تکلیفوں میں نہیں ڈال سکتا۔ اے اللہ تو اپنے فضل سے تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ دائمہ نصیب فرما۔ ہم سب کو اور ہمارے تمام گھر والوں کو صحت، عافیت، تندرستی، سلامتی، دنیا و آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام گھر والوں کو ہر خیر اور بھلائی سے مالا مال فرما، ہر شر سے اور ہماری اور ہمارے گھر والوں کی اور پوری امت کی حفاظت فرما، آنے والے فتنوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی نصیب فرما، ارتداد ذہنی سے حفاظت فرما، ارتداد قولی سے حفاظت فرما، ارتداد فعلی سے حفاظت فرما، ارتداد اے اللہ اعتقادی سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بددین ہونے سے ہم سب کو بچا لے، بددین ہونے سے ہم سب کو بچا لے، دین کے ڈھانچے میں بے دینی سے ہم سب کی حفاظت فرما، سچا دین کا پیروکار بنا دے، دین کو ماننے والا بنا دے، دیندار بنا دے، دین کو تمام شعبوں میں جاری کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ عبادات کا بھی دین نصیب فرما، معاملات کا بھی دین نصیب فرما، معاشرت کا بھی دین نصیب فرما، اے اللہ اخلاقیات کا بھی دین نصیب فرما، ہمارے عقیدوں کو درست فرما، صحیح عقیدہ اسلامی عقیدہ نصیب فرما، باطل عقیدوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، بری رسموں اور رواجوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ جاہلیت کے طریقوں پر چلنے سے ہم سب کی حفاظت فرما، کافرانہ رسم و رواج کو اختیار کرنے سے ہم سب کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم سچے طلبگار بن کر سچی طلب کی اے اللہ تو سچی طلب لے کر آپ کے دربار میں حاضر ہوئے ہیں۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری جھولیاں بھر دے، ہماری رزق میں وسعت عطا فرما، برکت عطا فرما، رزق کی تنگیوں کو دور فرما، اے اللہ رزق کی تنگیوں کو دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کے بچوں کے نکاح نہیں ہو رہے ہیں، جن کے بچوں کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، عافیت کے ساتھ ان کے بچوں اور بچیوں کو بہترین رشتے عطا فرما، رکاوٹوں کو دور فرما، اے اللہ بہترین رشتے نصیب فرما، اے اللہ پاکیزہ زندگیاں نوجوانوں کو عطا فرما، اے اللہ عفت اور عصمت
کی حفاظت والی زندگیاں نوجوانوں کو عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ غلط کام کرنے سے، بے حیائی کے کاموں کو کرنے سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم نہیں بچ سکتے، اے اللہ تیری حفاظت کے بنا ہم نہیں بچ سکتے۔ نیکیاں کرنے کی طاقت تو ہی دیا کرتا ہے، گناہوں سے بچنے کی ہمت تو ہی دیا کرتا ہے۔ اپنے فضل سے نیکیاں کرنے کا عادی بنا۔ اے اللہ اپنے فضل سے گناہوں سے بچنے کی عادت ڈال دے۔ اے اللہ اپنی مرضیات پر زیادہ سے زیادہ چلا کر اپنی نامرضیات سے ہم سب کی پوری پوری حفاظت فرما۔ ہماری دعائیں ماں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکتوں سے قبول و منظور فرما۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكر الغافلون. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أجمعين إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين.